خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت فرماتے ہیں، جن سے پیار فرماتے ہیں، انہیں قرآن شریف سے جوڑ دیتے ہیں۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور بھی بہت سے صحیفے آسمان سے اترے ہیں، اور جتنی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حدیث شریف ہو، سیرت پاک ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داود ہو، تو جتنی آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں، سب سے افضل اور مقدس ترین کتاب قرآن کریم ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن شریف جو ہے یہ ہمارا سچا دوست ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکی، الحمد پڑھا 50 نیکیاں۔ اللہ کے خزانوں کے کوئی دروازے نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے خوش ہو رہا ہے، اور جتنے لوگ قرآن کے ساتھ جڑے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بلند مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا۔ ہمارے نوساری میں ایک قریبی رشتہ دار تھے، ان کو قرآن شریف سے بہت محبت تھی، مرحوم یعقوب چچا۔ قرآن شریف سے بہت پیار تھا، بہت لگاؤ اللہ کے قرآن سے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اماموں سے قرآن سننا یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ بہت سے لوگ ہیں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہیں، غلط چیزیں سنتے ہیں، وہ قرآن شریف سنتے تھے۔ اور اس وقت میں سیدھے سادھے موبائل ہوتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، راستے پر سے گزر رہے ہوتے تھے اور موبائل میں قرآن شریف چل رہا ہوتا تھا، اور کبھی مجھے کہتے تھے دیکھ ثاقب یہ شیخ صلاح البدیر پڑھ رہے ہیں۔ یعنی وہ محبت، وہ پیار، وہ عشق، وہ اللہ کے قرآن سے دیوانگی کی حد تک محبت۔ پھر کیا ہوا؟ انجام بہتر ہوا۔
رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، مکہ مکرمہ کی سرزمین، اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ تراویح چل رہی تھی اور ان کا جنازہ بیت اللہ شریف کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ میں نے انہیں زندگی میں اکثر جہاں بیٹھے دیکھا تھا بیت اللہ شریف کے قریب، وہیں ان کا جنازہ رکھا گیا، اور جس امام سے ان کو زیادہ محبت تھی، شیخ ماہر، انہوں نے ہی ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ سب منظر دیکھ کر میرا دل مجھے کہنے لگا کہ دیکھ، ان کو اللہ کے قرآن سے محبت تھی نا، اور قرآن شریف اترنا شروع ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک جگہ، ایسی پاکیزہ جگہ، ایسی بابرکت جگہ، جہاں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، وہ مبارک شہر جس کی قسم اللہ قرآن میں کھاوے، اور وہ مبارک شہر جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ شریف موجود ہے، کعبۃ اللہ موجود ہے، جہاں پر مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، غار ثور ہے، غار حیرا ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ پوری دنیا کی یہ واحد جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، پوری دنیا کی یہ واحد جگہ ہے جہاں عمرہ کیا جاتا ہے، پوری دنیا کی یہ واحد جگہ ہے جہاں مخصوص دنوں میں حج کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مکہ مکرمہ۔ ایسی مبارک سرزمین پر ان کے آخری ایام آئے، اور بیت اللہ شریف میں ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پڑوس میں ان کی تدفین عمل میں آئی، جنت المعلیٰ۔ تو میرا غالب گمان ہے کہ یہ سب قرآن شریف سے ایک محبت اور لگاؤ کی وجہ سے، کہ ان کا اینڈ اچھا آیا۔ ہمارے نوساری میں ایک اور شخص تھے، عبد الواحد چاچا رحمۃ اللہ علیہ، قرآن شریف سے محبت بہت تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے، کئی مرتبہ میرے پاس بھی پڑھے، زبان ولتی نہیں تھی، بہت کوشش کرتے تھے، اور جماعت میں اکثر میرے ساتھ ہوتے تھے چلے میں، تو حلقے میں جب لوگ اچھا قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ روتے تھے کہ اللہ مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میری تو زبان ولتی نہیں، لیکن مجھے آپ کے قرآن سے محبت ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ جس طرح مکتب میں ایک بچے نے تکمیل کی، حفظ کیا، اسی طرح ہمارے نوساری میں ایک مکتب چلتا تھا اوور ٹائم، مدرسہ اصحاب صفہ، وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی، لیکن ان کی زبان ولی نہیں، لیکن بہت محبت اللہ کے قرآن سے، بہت عشق، بہت پیار۔ اور میں اس مسجد میں بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں کہ اگرچہ وہ قرآن شریف پڑھ تو نہ سکے، لیکن عاشق قرآن تھے۔ قرآن شریف لے کے بیٹھنا، اس کو چومنا، انگلی گھماتے ہوئے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا قرآن سچ ہے، آپ کا قرآن حق ہے، میں کمزور ہوں کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اپنے ایک بچے کو حافظ بنایا، اور ان کے پاس کئی نوساری کے بچے حافظ ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف سے محبت، قرآن شریف سے لگاؤ، قرآن شریف سے دلی تعلق، قرآن شریف کو سینے سے لگایا تھا۔ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، مسجد نبوی شریف میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سے ان کا جنازہ گزرا، اور احد پہاڑ جہاں شہدائے احد موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے شہدائے احد، وہاں پر وہیں قریب میں ایک قبرستان ہے، مدینہ منورہ کی خوبصورت جگہ، تاریخی جگہ، انتہائی سکون والی جگہ، وہاں وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہاں نوساری ہے اور کہاں قرآن شریف کی محبت اور عشق اور لگاؤ ہے، اور کہاں ابھی مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ مدینہ منورہ جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے، جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، نازان حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے،
کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. ایک کاروان شوق اے مدینہ منورہ جانے والوں، ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. مدینہ منورہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ. ابھی سعودی عرب میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو دفن کیا گیا. تو ایک بزرگ تھے، ان کا اقامہ اس میں گر گیا. اور سعودی میں اقامے کی بہت ویلیو ہوتی ہے، وہ ہونا چاہیے، ورنہ پولیس والوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بندہ. انہوں نے درخواست کی کہ ابھی ہی 2 گھنٹے پہلے ہی تدفین عمل میں آئی ہے اور میرا اقامہ گر گیا ہے. تو ان کو اجازت دی گئی کہ ابھی 2 ہی گھنٹے ہوئے تو نکال لو. ارے اقامہ نکالنے گئے تو اندر تو خوشبو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں. میری آنکھوں نے ایسا منظر اور ایسی خوشبو اور ایسی بہار، قبریں تو بہت دیکھی، ابھی 2 گھنٹے پہلے تو تدفین کی جب تو کوئی جانتا نہیں تھا، کچھ خوشبو کا کچھ پتہ نہیں، اور ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اب وہ تو اللہ والے تھے نا. انہوں نے کہا کہ مجھے پردے میں ان کی بیوی سے بات کرنی کہ یہ کیا عمل کرتے تھے. یہ تو سیدھے سادھے آدمی تھے، ان کو تو زیادہ لوگ کوئی جانتا نہیں تھا، یہ تو کوئی بڑے اللہ والے تھے نہیں. اور 2 گھنٹے میں قبر پوری جگمگا اٹھی، کھلکھلا اٹھی 2 گھنٹے میں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ نمازوں کے بہت پابند تھے، 5 نماز پڑھنے جاتے آتے فجر کی نماز کے بعد بہت غمگین ہوتے تھے. کیوں؟ بولے فجر کی نماز کے بعد بچے فوراً پڑھنے بیٹھتے تھے اور وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے بچے، اور یہ گھر میں آ کے اتنا روتے کہ اللہ میں بوڑھا آدمی بڑا ہو گیا اور مجھے ابھی تک قرآن پڑھتے نہیں آتا، ابھی تک میرا قرآن شریف صحیح نہیں ہے. اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے اتنا اچھا اور اتنا پیارا اور اتنا بہترین اور اتنا زبردست قرآن پڑھ رہے ہو، تو وہ للچاتے تھے، وہ روتے تھے، وہ تڑپتے تھے کہ میری زبان ولتی نہیں، میری زبان ساتھ دیتی نہیں، میں کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں. ان کی بیوی نے کہا اس کے بعد وہ قرآن شریف کو لیتے، اس کو سینے سے لگاتے، اس کو چومتے اور قرآن شریف کھولتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح پڑھتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ایسے انگلیاں گھماتے قرآن شریف پہ اور یوں کہتے کہ اللہ آپ سچے ہیں اور آپ کا کلام سچا ہے اور مجھے آپ کے قرآن سے پیار ہے، محبت. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے، کس کے دل میں کس سے کیا محبت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تیرا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے ان کے دل میں اللہ کے قرآن کے ساتھ جو محبت ہے، جو عشق ہے، جو لگاؤ ہے، جو تعلق ہے. کیا فائدہ ہوا؟ کتنا بڑی اہم چیز ملی کہ اتنے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں میں نے دیکھا قبر سے ایسی خوشبو آ رہی. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی جس اعتبار سے اپنے آپ کو قرآن شریف سے جوڑے گا، اللہ اس کو بلند مقام دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو راحتیں دیں گے اور اس کا اینڈ اچھا آئے گا، اس کی موت اچھی آئے گی. یہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں، کس بچے نے حفظ کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے. یہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں نا، اس میں استاذ کی بہت محنت ہوتی ہے، بہت کوشش ہوتی ہے، بہت قربانی ہوتی ہے. استاذ بیٹھا ہوا ہے، بچہ روزانہ 1 صفحہ سناتا ہے اور آج 1.5 صفحہ سنا دیا نا تو استاد کا دل بڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. بچے کو بھی ایسا کہ 1 کی جگہ 1.5 سنا دیا، لیکن وہ استاد کو پوچھو جو گدی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. یار آج میرے پاس پڑھے ہوئے بچے نے مجھے تھوڑا سبق زیادہ سکھا دیا. استاد ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے سے آگے جائے، ایک ماں باپ ہی تو ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے آگے جائے، ایک شیخ ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے آگے جائے. ورنہ دنیا میں جو آگے جانا چاہتا ہے لوگ اس کو پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں، لوگ اس کو گرانا چاہتے ہیں، لوگ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں.
لیکن کچھ رشتے ایسے پاکیزہ اور مقدس ہیں، جیسے استاد شاگرد کا رشتہ. وہ اپنے بچوں کو سکھانے میں اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے یہ بھی سیکھ جائیں، یہ بھی ٹیلنٹ آ جائیں، یہ بھی چیز آ جائیں، میرے پاس پڑھا ہوا بچہ آگے نکل جائے. تو یہ بہت پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے استاذ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی کچھ وقت پہلے ہم لوگ جیتالی کے سفر پر تھے. بھروچ میں، جو بھروچ کا ایک گاؤں ہے انکلیشور کے قریب جیتالی، تو وہاں 3-4 سال میں قبر کھولتے ہیں. تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ سال پہلے، میرے انداز سے 6-7 سال ہوئے اس کو. ابھی جیتالی کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں. جب ایک شخص کی قبر کھولی گئی کہ اب اس میں دوسرے شخص کو دفن کریں گے، تو دیکھا کہ ماشاءاللہ کفن تو ایک دم صحیح سالم اور اس پر تو کوئی آنچ نہیں. اور جس کو بھی دفن کرے 6-7 مہینے میں تو معاملہ نمٹ جاتا ہے. اور یہ تو کفن پہ آنچ نہیں آئی، 6-7 سال ہو گئے. ان کے بیٹے نے خود مجھے سنایا کہ مولانا مجھے بلایا، میں گیا، کفن کی چادر کو ہٹایا، میں نے میرے والد صاحب کو دیکھا، اور میں مستی مذاق کرتا تھا ابا کے ساتھ زیادہ زندگی میں. تو میں نے تھوڑی مستی مذاق بھی کی کہ گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس قسم کی میری بات. یہ سب ہوا. بولے ایک دم صحیح سالم، ایسا لگا کہ ابھی سوئے ہوئے. یہ کوئی حافظ عالم تھے؟ تو کہا نا مولانا حافظ عالم تو نہیں تھے، لیکن یہاں کچھ مکتب اور مدرسے چلتے تھے نا، ان کے استاد سے یہ پیار بہت کرتے تھے، محبت بہت کرتے تھے. کوئی بھی استاذ کی گھر والی 3 دن کے لیے میکے گئی ہے تو استاد کو ٹینشن نہیں. میرے ابو ان کو 3 دن دعوت دیتے تھے، آپ کو میرے گھر آنا ہے. بستی والوں کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں ان کا کوئی کام اور بزنس ہی نہیں ہے، کوئی بھی استاد کی گھر والی جاوے تو یہ اپنے گھر کھانے بلا لے. لیکن کس کو پتا تھا کہ ان کی یہ ادا ان کو کام آئے. استاذوں سے محبت کرنا، استاذوں سے پیار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے محبت کرنا. میرے عزیزوں، چپ کے میری اور آپ کی کوئی ادا ایسی ہونی چاہیے جس سے ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے. یہ دنیا والے تعریف کرے برائی کرے اس سے مطلب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ایک قبر کھودی گئی. جنت البقیع میں تو قبر کھودی تو ایک دم صحیح سالم. وہاں والوں کے لیے بہت عجیب واقعہ تھا، کیونکہ وہ کسی صحابی کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی قبر نہیں تھی. وہ علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ تھے، ابھی ان کے بچے موجود ہیں مدینہ منورہ، ان کی قبر تھی. تو باقاعدہ ان کو بلایا گیا کہ آپ کے ابا کا ایسا کیا خاص عمل تھا. اور وہاں سعودی میں تو سیل لگا دیتے کہ اب دوبارہ یہ قبر کھولی نہیں جائے گی. تو کہا کہ بھائی ہمارے ابا نیک تھے، حافظ عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے. یہ سب بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے امی سے پوچھ کے بتائیں گے کہ ابا کا ایسا کیا خاص بات تھی کہ ان کی کفن پہ آنچ نہیں آئی. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بولے امی سے پوچھ کے بتائیں گے. امی سے پوچھا، امی ابو کی قبر کھولی ہے اور الحمدللہ ہم نے ابو کا چہرہ دیکھا ہے جنت البقیع میں، ایک دم صحیح سالم، کفن پہ بھی ایک آنچ نہیں، مٹی کا کوئی نشان نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابو کو ابھی دفن کر کے آیا. تو حکومت پوچھ رہی ہے، اخبار میں آیا ہے، حکومت پوچھ رہی ہے کہ آپ کے ابو کا ایسا کون سا عمل تھا. کہ امی کو پوچھ کے بتائیں گے. ماں نے کہا بیٹا کیا بتاؤں تم کو، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں قرآن شریف کا ادب زیادہ کرتے ہیں. قرآن شریف کی طرف پیر نہیں پھیلاتے، قرآن شریف کو نیچے نہیں رکھ دیتے، اس کو بلند جگہ پر رکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں. تمہارے ابو ایک درجہ ادب زیادہ کرتے تھے. کیا زیادہ کرتے تھے؟ فرمایا کہ میں نے شادی کو اتنے سال ہو گئے، میں نے اخیر تک برابر دیکھا کہ تمہارے ابو نے نہ قرآن کی طرف پیر پھیلائے اور نہ جس کے سینے میں قرآن تھا اس کی طرف بھی پیر نہیں پھیلائے. کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے نا، ان کا بھی ادب کیا. تب جا کے وہ حکومت کے لوگ حیرت میں رہ گئے اور وہاں کے اخبار میں شائع ہوا کہ بھائی یہ وہ شخص ہے جس نے جس کے سینے میں قرآن تھا اس کی طرف بھی پیر نہیں پھیلایا.
ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اور اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے طے ہوتے ہیں۔ کچھ موقع گھر والوں کے لیے بہت خوشی کے ہوتے ہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہ بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے، جب بچے کی شادی ہوتی ہے یہ بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے، جب بچہ دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، تو یہ وقت بھی گھر والوں کے لیے بہت خوشی کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان کے گھر والوں کو بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماں باپ کے لیے بہت سنہرا موقع ہے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ کیا مقام ہے پتہ ہے آپ کو؟ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا اللہ اس کو جنت دے گے۔ اللہ اکبر! جنت کس کو کہتے ہیں؟ ساری خوشیوں کی جگہ جنت۔ جنت میں ایک قدم رکھا اب کوئی پریشانی نہیں، اب کوئی تکلیف نہیں، اب انسان کو کچھ یاد بھی نہیں آئے گا کہ دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی۔ ایک قدم جنت میں رکھ دیا۔ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں بار بار جنت کا تذکرہ، جنت جنت جنت، یعنی جنت کے شوقین بنو، جنت کے مشتاق بنو، ایمان مضبوط کرو، نیک اعمال کرو، اللہ آپ کو جنت الفردوس دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اور یہاں بچہ حافظ قرآن ہوا اور فرمایا اللہ اس کے ماں باپ کو جنت دے گا۔ کہاں لکھا ہے جنت دے گا؟ بھائی جو اس کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے نا وہ جنت میں پہنائیں گے۔ تو در پردہ اس کے ماں باپ سے جنت کا وعدہ ہے۔ مدینہ منورہ میں شیخ بشیر احمد صدیق دامت برکاتہ، انہوں نے ایک آدمی کو رومال کا پیکٹ دیا اور کہا بھائی آئندہ سال ہے نا 1 ریال مجھے دے دینا۔ کیا بولا؟ آئندہ سال 1 ریال مجھے دے دینا۔ وہ کہنے لگا حضرت ابھی لے لو، میں مر گیا تو۔ پھر حضرت نے مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا وہ آپ سے 1 ریال نہیں مانگ رہے، وہ آپ کو دعا دے رہے کہ اللہ آپ کو آئندہ سال بھی لاوے واپس مدینہ منورہ۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ آئندہ سال آپ آوے نا تو مجھے 1 ریال دے دینا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریال مانگ رہے ہیں، وہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سال بھی لاوے۔ تو یہ فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ اس کا مطلب اللہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت دے گا، جنتی جوڑا ملے گا، اور ایسا خوبصورت اور عجیب اور غریب اور دلکش تاج ہوگا کہ یہ دنیا کے چاند اور سورج اس کے سامنے پھیکے پڑ جائے۔ علاقے کے لوگ، آس پاس کے لوگ پوچھیں گے کہ یار تو تو ہمارے جیسا سیدھا سادہ آدمی، ہم سے گھومتا، ہمارے ساتھ کھانے پینے بیٹھتا، باتیں کرتا تھا، اور آج تیرا اتنا اونچا مقام ہے۔ وہ کہے گا تم کو پتا ہے دنیا میں میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا تھا، آج اس کے لیے میرا یہ اکرام کیا جا رہا ہے اور میرا یہ احترام کیا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، اور خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ اور یہ تو ماں باپ کا اکرام ہوگا، اور حافظ قرآن کی تو بات ہی جانے دو، اس کا تو جو اعزاز ہوگا اور جو اکرام ہوگا اور اس کو جو نوازا جائے گا۔ دنیا یہ جتنی ڈگریاں ہیں نا دنیا کی، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، یہ سب بھی بڑی ڈگری ہے، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی ختم۔ اور یہ جو ڈگری ہے نا حافظ کی، عالم کی، قاری کی، مفتی کی، حاجی کی، دین کے دائی کی، اس کی اصل ابتدا آنکھ بند ہونے کے بعد ہوتی۔ حافظ اللہ کا نام ہے، اور جب کوئی حافظ ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے ناموں میں سے ایک نام دے دیتے، پھر لوگ دنیا میں اس کو بھی حافظ قرآن کے پکارا کرتے ہیں۔ اور قرآن شریف کا سینے میں ہونا بہت بڑی بات۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، اب تو پڑھتا جا، ورتقی، اور تو جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جنت ہی بہت خوبصورت ہے، اور پھر جنت میں درجے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، انہوں نے 3 مالے پہ سے 7ویں مالے پہ مکان لیا سورت کی ایک اچھی جگہ میں، 3 مالے پہ سے 7ویں مالے پہ، تو کتنے لاکھوں روپے زیادہ دینے پڑے۔ اور یہ جنت میں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھتا جا، ورتقی، اور تو جنت کے درجے پہ چڑھتا جا۔
ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور بہت جلدی جلدی مت کر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ آج اللہ بہت خوش ہے، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، یعنی پڑھتے 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 تو پورا قرآن پڑھے گا، اور وہاں آخر تک جو تو جہاں پہنچے گا نا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملے گا، یہ مقام اس کو ملے گا جو صاحب قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ اچھا، یہ قرآن شریف، اس کو میں ایک عطر کی شیشی سے تشبیہ دیتا ہوں کہ ایک عطر کی بوتل ہے، وہ 10 لاکھ روپے تولا ہے، 10 لاکھ روپے تولا۔ اب وہ عطر میرے پاس ہے، مثال کے طور پر اگر میں وہ عطر لگاتا ہوں تو مجھے بھی خوشبو آتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، قیمتی عطر، قیمتی عود، اور میں جس مجلس میں جاتا ہوں وہ پوری مجلس میں ایک مہک پھیل جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی خاص عطر لگایا ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن شریف آتا ہے نا، یوں سمجھو اس کے سینے میں قیمتی عطر آ جاتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ عطر کو کھولے، وہ عطر کو لگاوے۔ جب وہ عطر کو کھولے گا، لگائے گا، تب اس کو بھی خوشبو آئے گی، اوروں کو بھی خوشبو آئے گی، بدبو ختم ہوگی، اس کا اور سب کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اگر میں نے 10 لاکھ روپے تولا عطر لیا، اب میں اس کو کھولتا ہی نہیں ہوں، لگاتا ہی نہیں ہوں، تو عطر کی کیا غلطی ہے؟ عطر دینے والے نے تو دے دیا، میری غلطی۔ تو ایک ہے قرآن شریف کو یاد کر لینا، اور دوسرا ہے اس کو پڑھتے رہنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن شریف ہے، ایک بات مجھے بتاؤ، اگر یہ قرآن شریف نیچے گر جائے نعوذ باللہ، تو میں اور آپ ابھی بیان میں بیٹھیں گے؟ نہیں، فوراً اٹھ کے دوڑ کے قرآن کو اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا کیا اللہ اس کو گرا دے گا؟ جب یہ قرآن نیچے گرا ہو، ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے سینے کو جزدان بناتا ہے، اور حافظ قرآن کا سینے میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام رکھتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ قرآن شریف جب سینے میں آتا ہے، رات دن کی مختلف گھڑیوں میں پڑھ کے بڑے پیمانے پہ اپنی آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ابھی میں دہرادون سے آ رہا ہوں، 2 ہفتے پہلے ایک حافظ صاحب سے میں ملنے گیا تھا، وہ قرآن شریف بہت پڑھتے تھے۔ ابھی گیا تو پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا چلو ان کے بیٹے سے مل لیتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا آپ کے ابو قرآن بہت پڑھتے تھے۔ مولانا کیا بتاؤں، آپ حق ادا کر دیا میرے ابو نے۔ میں نے کہا کیا حق ادا کیا؟ اخیر کے 15 سالوں میں روزانہ ایک قرآن، روزانہ ایک قرآن۔ یہی 15 سال ان کی زندگی کے بھی گزرے، اور یہی 15 سال میری اور آپ کی زندگی کے بھی گزرے۔ یہی دنیا ہے، یہی رونق ہے، یہی بہار ہے، یہی موبائل اور انٹرنیٹ کی فراوانی اور چمکتی دنیا ہے، لیکن یہ چمکتی دنیا نے ان کو قرآن سے غافل نہیں کیا، وہ قرآن سے جڑے رہے۔ میں نے کہا انتقال کیسے ہوا؟ میں نے مولانا انتقال جب دنیا سے جا رہے تھے بہت خوشحال زور زور سے کلمہ پڑھ کے اپنے اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ قرآن شریف ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت اہم بات بتانے چلا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہر آدمی کی سوچ ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے۔ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، خدا کے دربار میں میری پکڑ نہ ہو، بلکہ اللہ کے یہاں مجھے بھی اونچا مقام ملے۔ کیونکہ لوگ تو دفن کر کے بھول جاتے ہیں، بعد میں کوئی یاد کرتا نہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کے بغیر دنیا چلتی ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ یوں فرمایا کہ قبرستان کا ایک چکر لگا اور کسی رشتہ دار کی قبر پہ کھڑا رہے اور دیکھ
ان کے بغیر جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے بالکل اسی طرح تیرے بغیر بھی دنیا کا نظام چلے گا. یہ دنیا کسی کی محتاج نہیں ہے. تو میرے عزیزوں یہ قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کتاب اللہ ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو سینے سے لگانا ہے. آخری جو بات سنانے جا رہا ہوں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھا. خواب میں جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے اسی طرح اللہ کی بھی زیارت ہو سکتی ہے. اللہ کو خواب میں دیکھا تو بہت بہترین سوال پوچھا کہ پیارے اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ یہ ڈائریکٹ اللہ کو ہی پوچھ رہے ہیں. ہم لوگ بھی سب چاہتے ہیں نا اللہ کے قریب ہو جائیں. اتنے بڑے امام, چوٹی کے امام ڈائریکٹ اللہ کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل قرآن پڑھتے جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ گے. میں نے اپنی کتاب تو اتاری ہے. دوسرا سوال پوچھا, پیارے اللہ سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن شریف ہے. مجھے کب سمجھ میں آیا؟ ایک چھوٹی سی کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے کی توفیق دی. تو میں نے جب کسی کو وہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نا تو میرا دل ایک دم بڑا ہو جاتا تھا کہ یار میں چھوٹا آدمی اور میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اور دنیا والے پڑھ رہے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ ثاقب تیری چھوٹی موٹی کتاب کوئی پڑھتا ہے تو تیرا دل بڑا ہو جاتا ہے, تو اللہ کا قرآن کوئی پڑھتا ہوگا اور اللہ اس کو دیکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اونچا مقام دینا چاہتے ہیں اللہ اس کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کا انجام بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. ہمارے نوساری میں ایک چچا روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے. جمعہ کا دن آیا, قرآن شریف پڑھتے پڑھتے پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جیسی زندگی ویسی موت, جیسے جیو گے ویسے مرو گے. نیت کرو انشاءاللہ قرآن شریف کو سینے سے لگائیں گے, انشاءاللہ قرآن شریف کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ساتھی ان کی جاب لگی امریکہ میں تو وہ ایک دم خوش ہو گئے. گھر میں بہت غربت تھی, حالات تھے, گھر والے بھی خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے بیٹے کی تو جاب لگ گئی امریکہ میں, اونچی ڈگری ملی وہاں کی بڑی کمپنی میں. تو گھر والوں نے جاتے جاتے کہا کہ بیٹا آپ کی عمر 27 سال کی تو ہو گئی ہے, اب پتہ نہیں آپ 3-4 سال کے بعد ہمارے ملک آؤ گے تو ماں باپ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دل دیا ہوتا ہے. کہا کہ بیٹا آپ وہاں جا کے اگر کوئی بہترین رشتہ ملے نا تو آپ شادی کر لینا. تو وہ آدمی اچھا آدمی وہاں جا کے مسجد وار جماعت میں بھی جڑ گیا, مسجد سے بھی جڑ گیا اور ایک لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہو گئے اور وہ کمپنی میں مینیجر جیسا بننے لگا. وہ اس کمپنی میں ایک لڑکی کام کرتی تھی. اس نے سوچا کہ میری جوانی ہے, یہ لڑکی بھی اچھی ہے تو اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے. تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے والد صاحب سے بات کرو, میرے والد صاحب اچھے آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, میرے والد صاحب کو بھی اچھے رشتے کی تلاش ہے, ہم لوگ دونوں کی جاب بھی ایک ہی ہے, آپ میرے والد صاحب سے بات کیجئے, میرے والد صاحب ہاں بولے تو آپ شادی کر لینا. ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب سے بات کی کہ بھائی آپ کی لڑکی ہے ماشاءاللہ کمپنی میں جاب کرتی ہے, اس کے پاس بھی اونچی ڈگری ہے, میرے پاس بھی اونچی ڈگری ہے, وہ بھی اچھا کماتی ہے, میں بھی اچھا کماتا ہوں, تو میری چاہت یہ تھی کہ میں شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو میرے امی ابو نے کہا تھا کہ اگر کوئی بہترین لڑکی ملے تو شادی کر لینا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی بیٹی سے میری شادی کرا دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پچھلے 2-3 مہینے سے امریکہ میں دیکھ رہا ہوں. بولے جی ہاں مجھے 6 مہینے ہو گئے. آپ فلاں گلی میں وہاں سے مسجد آتے جاتے ہیں رات میں؟ بولے جی ہاں. بولے بہت اچھا, آپ جیسے لڑکے کی ہمیں تلاش تھی لیکن آپ کا میری بیٹی کے ساتھ رشتہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں؟ تو بولے ہم عیسائی ہیں اور آپ مسلمان, ہم چرچ میں جاتے ہیں اور آپ مسجد جاتے ہیں, آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں. ایک شرط پہ ہو سکتا ہے,
اگر آپ عیسائی بن جائیں، یہ نظر جب پھسلتی ہے نا تو کبھی کبھار ایمان بھی ساتھ لے جاتی. اتنا اچھا آدمی، شریف گھرانے کا آدمی، غلط کام نہیں کر رہا ہے، اس کے ابو سے پوچھ رہا ہے، اب ایمان کا سودا کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ جو بولیں گے میں کرنے تیار ہوں، آپ عیسائی بن جاؤ گے؟ اس نے کہا نعوذ باللہ ہاں. دوسری بات، آپ اپنے ملک نہیں جاؤ گے واپس؟ ٹھیک ہے. تیسری بات، اپنے ماں باپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھو گے؟ سارے ایمان کے رشتے توڑوا رہے ہیں کہ کہیں سے دوبارہ اس کو ایمان نہ ملے. ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ نہیں رکھوں گا. چوتھی بات، مسجد کے آس پاس والوں سے نہیں ملو گے. اس نے کہا کہ بھائی جو آدمی ایمان چھوڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جب عیسائی بننے تیار ہوں آپ اتنے سوال پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا نا، آپ کو طے کرنا پڑے گا، یہ 4 شرطیں منظور ہیں، میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، نعوذ باللہ 4 شرطیں منظور ہیں، اب میں آپ کو 1-2 مہینے چیک کروں گا، آپ کا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے، 1-2 مہینے امتحان لیا، ایک تاریخ طے ہو گئی، اس کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی چرچ میں. امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مسجد اور جماعت کا آدمی. ہمارے اندر تو ایک دم آنکھ دوڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا آدمی. بہت کوشش کی، ملنے تیار نہیں، بات کرنے تیار نہیں. مسجد اور جماعت والوں نے 1 سال تک کوشش کی. لوگ کسی نے کہا زندگی ہو گیا، کسی نے کہا بددین ہو گیا، کسی نے کہا دینی چھوڑ دیا، اس سے ملنا بھی بند کر دیا. امام صاحب فرماتے 3 سال گزرے، 4تھا سال تھا. میں صبح کی نماز کے لیے مسجد آیا، میں دروازہ کھول کے اندر جانے لگا تو کچھ لوگ پہلی صف میں سنت پڑھ رہے تھے. تو میں نے دیکھا یہ تو وہی نوجوان جو عیسائی بن گیا تھا اور ہم سے بات بھی نہیں کرتا تھا، مسجد کی طرف کبھی آتا نہیں تھا، اور آج ماشاءاللہ پہلی صف میں قرآن پڑھ رہا، یہ نماز پڑھ رہا ہے. سلام پھیرنے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی تھوڑا بیٹھنا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھا، آج ناشتہ ساتھ میں کریں گے. ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے میں ان کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی سے کہا میرا بہت پرانا یار آیا ہے، جو بھی ناشتے میں حاضر ہو سب رکھ دو. اور اس کو کہا کہ آج ہم 4 سال کے بعد مل رہے ہیں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھتا ہوں اور آپ کو کوئی تانا نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں آپ یہاں کیسے آئے. انہوں نے کہا بھائی کل تک تو میرا معاملہ کچھ اور تھا، بس کل کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کر دیا. کیا کرم کیا، کیا ہوا؟ کہا کہ امام صاحب آپ سے کیا چھپانا، نعوذ باللہ میں وہ لڑکی کی محبت میں عیسائی ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی، میں اپنے ملک نہیں گیا، ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے ساتھ میری زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی. میں نے پیسہ بھی بہت کمایا، گھر بھی بنایا، گاڑی بھی لی، اس کی بھی جاب اچھی، میری بھی جاب اچھی، تو پھر آپ مسجد میں کیسے آئے؟ بولے میرے گھر میں ہے نا ایک جگہ میں نے اللہ کا قرآن رکھا تھا. میری بیوی کو نہیں معلوم، وہ سمجھتی تھی کہ یہ کوئی عربی کتاب ہے. تو روزانہ صبح میں جب میں جاب پہ جاؤں نا تو میں دیکھتا تھا اللہ کے قرآن کو اور کہتا تھا کہ یار مجھے اللہ کے قرآن سے محبت ہے اور پیار ہے، اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق کا ایک آخری رشتہ یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ. وہ تو عیسائی بن گیا اور روزانہ شام کو آ کے دیکھتا تھا قرآن اور دل بڑا ہو جاتا تھا کہ چاہے پبلک جو بھی میرے کو سمجھے میرے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ سے مجھے اتنی تو محبت ہے کہ یہ قرآن کی میرے دل میں جگہ ہے. آج شام کو جب گھر آیا تو قرآن ہی نہیں. تو میں نے پوچھا میری بیوی کو کہ یہاں ایک، اس کو تو بتا نہیں سکتے قرآن ہے، یہاں ایک عربی بکس تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے شوہر، گھر میں جتنی غیر ضروری چیزیں تھی نا وہ سب میں نے ڈسٹ بین میں پھینک دی. ارے تو وہ جو کتاب تھی؟ بولے ہاں جتنی بھی غیر ضروری چیزیں تھیں. کہاں پھینکی؟ تو کہا وہاں. میں دوڑتا ہوا گیا، اندر سے قرآن شریف کو نکالا، اس کو صاف کیا، چوما سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور میرے آنکھ میں آنسو بھر آیا کہ آج کا یہ وقت آ گیا، میرے دل سے بھی ایمان چلا گیا تھا اور آج میرے گھر سے اللہ کا قرآن بھی چلا گیا، یہ دن آ گئے. تو میری بیوی نے کہا مجھے دیکھ کے کہ آپ اس کتاب سے بہت پیار کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ کوئی اسلامی کتاب ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ قرآن ہے. کہا میرے ابو نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ اسلام کی کوئی چیز سے تعلق مت رکھنا، میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو اب آپ فیصلہ کرو، یا تو میں گھر میں رہوں گی یا یہ قرآن گھر میں رہے. کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ سے کہنے لگا اگر آج جو تو نے کچھ آگے پیچھے بول دیا نا تو اللہ کے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں رہے گا. تو میں نے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا
کہ ایک کام کر, تو تیرے ابو کے گھر چلی جا, اب میں اللہ کے قرآن کے ساتھ چلا جاتا. تو فرمایا ہے کہ امام صاحب وہ قرآن شریف کی ایک باریک محبت آج مجھے دوبارہ لے آئی. میں نے رات کو کلمہ پڑھا, غسل کیا, اللہ سے معافی مانگی, اور آج الحمدللہ دوبارہ میں سچا پکا مسلمان ہو کر کے اللہ کے گھر میں آ گیا, اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. امام صاحب تعجب سے کہنے لگے کہ ایک وہ آدمی جس کا ایمان چلا گیا تھا, جو عیسائی بن گیا تھا, جو مسلمانوں کی مسجد میں نہیں آتا تھا, جس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا, جو چرچ میں جاتا تھا, اس نے قرآن سے رشتہ رکھا, اللہ نے اس کو دوبارہ ایمان دیا. الحمدللہ ہم تو ایمان والے, مومن, کلمہ پڑھنے والے, اللہ کے قرآن کا ادب کرنے والے. اگر میں اور آپ یہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے اور ادب کریں گے, اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنا نوازے. لیکن افسوس صد افسوس, آج ہم موبائل کے, واٹس ایپ کے, یوٹیوب کے, فیس بک کے بہت قریب ہیں اور اللہ کے قرآن سے بہت دور ہیں. ہمیں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا ہے. میں پھر دوبارہ ان کے استاد کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ رات کے وقت میں محنت کرنا, پڑھانا. جب بچہ حافظ ہوتا ہے نا تو استاد کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے, ایک دم استاد کو خوشی ہوتی. ان کے یہ طالب علم کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں, ان کے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور ہم تمام کے لیے بھی بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک اور بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں, اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالیں. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا, اللہ والے کہتے ہیں یار اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ اللہ کرے میں اور آپ بھی روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ ہماری عادت ہونی چاہیے. ہمارے نوساری میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بہت بیزی ہے, لیکن دوپہر میں 4 سے 5 موبائل بھی سوئچ آف, کوئی کسی پیشنٹ سے بھی کوئی بات چیت نہیں, گھر والوں سے بھی کوئی بات چیت نہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا یہ وقت اللہ کو دیا ہے دوپہر میں 4 سے 5 1 گھنٹہ, کیا کرتے ہیں کہ روزانہ 2 پارے قرآن شریف پڑھتا ہوں. بولے 4 بجے کا وقت آتا ہے اور قرآن شریف کھولنے کا وقت آتا ہے. آج ہمارا ہر چیز کا وقت ہے, سونے کا, اٹھنے کا, کھانے کا, ناشتے کا, چائے کا, دکان پہ آنے کا, بزنس کا, کاروبار کا, تو سب چیز وقت پہ ہو رہی ہے. اگر ایک وقت ہم اللہ کے قرآن کے لیے نکالیں گے کہ بھائی ظہر کے بعد مجھے 2 پارے ہر حال میں پڑھنے ہیں, تو انشاءاللہ روزانہ پابندی سے تلاوت بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ یہ طالب علم آخری سبق سنائیں گے اپنا, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. ہاں بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا, وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اعلیٰ مقام اور وسیع شان ہو گیا, اعلیٰ مقام اور وسیع شان ہو گیا. فرزند جس کا حافظ قرآن ہو گیا, فرزند جس کا حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی, اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی.
محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلال حافظ قرآن ہو گیا، جس کا دلال حافظ قرآن ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، فضل قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، فضل قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، فاروق جس کو سن کے مسلمان ہو گیا، فاروق جس کو سن کے مسلمان ہو گیا، رضی اللہ تعالی، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی حالات ہوتے ہیں، اپنا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ اس وقت اللہ سے دعا کر لینی چاہیے. یہ ابھی دعا ہوگی، عمومی دعا، اس میں آدھی منٹ دی جائے گی کہ بھائی اپنی زبان میں اللہ سے کچھ مانگ لو. تو اس وقت یقین کے ساتھ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تکمیل کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اور جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے. لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. تو اللہ سے مانگنا ہے اور دل کھول کر کے مانگنا ہے. تو بہت مبارک مجلس ہے، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو ولک الخلق کلو بیدک الخیر کلو وإلیک یرجع الامر کلو. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأعمالا صالحا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين يا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ، بڑی مبارک مجلس ہے، بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی مبارک موقع ہے. پیارے اللہ، تکمیل قرآن کے موقع پر، حفظ کے موقع پر اور ختم قرآن کے موقع پر ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ دعائیں قبول ہوتی ہے. اسی امید کے ساتھ ہم آپ کے گھر میں، آپ کے شاہی دربار میں ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا ہے، اور آپ سے اللہ ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے، آپ کی نافرمانی کرتے کرتے تھک گئے. یہ آنکھیں اب غلط دیکھتے دیکھتے تھک گئی، یہ کان گناہ کرتے کرتے تھک گئے. اللہ ہم گناہ کے عادی ہو گئے، یہ ہمارے کان غیبت کے سننے کے عادی ہو گئے، یہ ہماری زبانیں غیبت کے کرنے کی عادی ہو گئی. اللہ ہم سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں. رب کریم، یہ بھی پتہ ہے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ کریم ہیں. اللہ، دنیا میں ہر کوئی تانا دے دیتا ہے سوائے آپ
باپ کے آپ کبھی بھی تانا نہیں دیتے، پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا، مجھے ناراض کر کے کیوں آیا؟ ایک آپ کا ہی تو شاہی دربار ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے، آپ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ آپ اپنے بندوں اور آپ اپنی بندیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے حضور میں حاضر ہو چکے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا کانٹیکٹ، اپنا قرب و درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ دین کی مبارک خدمت کے لیے قبول فرما۔ پیارے اللہ یہاں یہ جو بڑے لوگوں کا جو مدرسہ چلتا ہے عشاء کے بعد، اللہ قبول فرما، آنے والوں کو، پڑھنے والوں کو قبول فرما، بستی والوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے استاد کی محنتوں کو اللہ خوب قبول فرما، خوب بہترین اس کا بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ یہ بچے نے جس نے تکمیل کی ہے، حفظ کیا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرما، اور پیارے اللہ ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے علوم سے اللہ ان کے سینے کو منور فرما۔ پیارے اللہ ان کے والد صاحب جو ابھی یہاں پر اس مجلس میں نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی جگہ وہ بہت خوش ہوں گے، آج وہ بہت خوشحال ہوں گے کہ ان کا دلارہ حافظ قرآن ہو گیا، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ پیارے اللہ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا تو گھر کے بڑے کی یاد آ جاتی ہے، وڈیل کی یاد آ جاتی ہے، ذمہ داروں کی یاد آ جاتی ہے، لیکن اللہ یہ ون وے ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہی ہے، ریٹرن آتا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بڑے لوگ ملتے ہیں، 60-70 سال کی عمر ہے، کیا ہوا آپ غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا ابو کی یاد آ گئی، میرے امی کی یاد آ گئی، ابو کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں کہاں، امی کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں کہاں۔ پیارے اللہ وہ ماں باپ کا خلا کوئی پور نہیں کر سکتا، ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا، لیکن اللہ افسوس ہوتا ہے جب کچھ بچے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، جس ماں نے 2.5 سال گود میں رکھا، دودھ پلایا، ہماری گندگیوں کو صاف کیا، ہمیں کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوتا تھا جب ہم گندے ہو جاتے تھے، ایک ماں ہی تو تھی جو بنداس اٹھاتی تھی اور ہمیں غسل کراتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی۔ اللہ وہ ماں کا اسکول بھیجنا، وہ تیار کرنا، وہ ہمیں وقت دینا، وہ غسل کرانا، وہ کنگھی کرنا، وہ ناشتہ کرانا، وہ ناشتہ باکس تیار رکھنا، ہم اسکول سے لیٹ آئے تو ماں باپ کا بے چین ہو جانا اور ہماری ہائٹ کا بڑھتے جانا اور ابو کا کپڑے لاتے رہنا اور بچہ میرے سے آگے نکل جائے، اس کے لیے ایک باپ کی سوچ اور طلب۔ کبھی ابو دوپہر میں گھر میں آئے، بیچارے تھکے ہوئے، پسینے میں شرابور ہے، چلچلاتی دھوپ سے آئے اور بچہ کہتا ہے ابو مجھے وہ فروٹ کھانا ہے، باپ الٹے پیر واپس جاتا ہے۔ ماں کہتی بھی ہے کہ آپ رک جاؤ، رات میں لے کے آنا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، کہتا رہتا ہے، کہتا ہے نا اس کی خوشی کے لیے تو میں اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگاتا ہوں، اس کے خاطر تو میں پسینے میں شرابور ہوتا ہوں۔ پیارے اللہ یہاں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کسی کے ابا چلے گئے ہوں گے، اللہ کسی کی اماں چلی گئی ہوگی، کسی کے کوئی رشتہ دار چلے گئے ہوں گے، اللہ بیچارے آج وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، میرے رب نور سے بھر دے، اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اللہ ہمیں سمجھا دے جس طرح یہ گئے دوبارہ نہیں آئے، ان قریب ہم لوگ چلے جائیں گے، یہ دنیا کی رونق اور یہ بہاریں یہ یہیں رہ جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس پہ قیامت آ جائے گی، ہمارا گھر اور ہمارا بزنس یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ سونا چاندی، یہ زمین اور یہ جائیداد اور یہ کارخانے اور یہ پیسے اور یہ عزت اور یہ شہرت اور یہ دولت اور یہ واوا اور یہ دوستوں کی کمپنیاں یہ سب یہی رہ جائے گی اور قبر کی پہلی رات شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ آج کی مجلس میں ہمیں بھی اللہ قرآن شریف کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، ناشر قرآن بنا۔ اللہ لوگ کیسے کیسے لوگ ہیں، ابھی نوساری کے اللہ ایک مؤذن صاحب ملے، مجھے بتانے لگے مولانا میں روزانہ 10 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ 10 پارے۔
میں نے کہا مسجد کی صفائی نہیں کرتے؟ کہا مولانا پوری مسجد کی صفائی کرتا ہوں، 2 وقت مکتب پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے ہو جاتا ہے؟ مولانا ہو نہیں جاتا، صبح سے رات تک پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے تیسرے دن قرآن ختم ہوتا ہے، اور ختم قرآن کی دعا کے لیے بیٹھتا ہوں، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے۔ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے گھر کی صفائی کرتے کرتے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے پڑھاتے ہر تیسرے دن ان کا قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ ہم ہائے دنیا، ہائے بزنس، ہائے کاروبار کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس چائے کے لیے وقت ہے، بار بار پینے کے لیے، آپ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ورک شاپ کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، گرم گرم پانی سے غسل کرنے کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ناشتے کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، 10 گھنٹے سوئے رہنے کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ ہم نے قرآن کی بہت بے ادبی کی ہے، بہت ناقدری کی ہے۔ قرآن اللہ ہمارے گھروں میں ہم سے دور ہے، ہمارے موبائل میں قرآن ہے، ہم سے دور ہے۔ کتنے لوگ ہیں سینوں میں قرآن ہے اور اللہ ہم قرآن سے دور ہے۔ اللہ آج کی مجلس میں طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن، ہم نے سنا ہے آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن شریف کو سینے سے لگا لینے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ کم سے کم اللہ ہمیں 3 پارے قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی عاشق قرآن بنا۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہی ہمیں کام آنے والا ہے۔ یہ قرآن ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ اللہ دور دراز سے اطراف سے لوگ اس امید کے ساتھ آ گئے ہیں کہ چلو چلے جاتے ہیں، ایک بچے کی تکمیل ہو رہی ہے اور ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے، ہم بھی اپنے اللہ سے کچھ مانگ لیں گے۔ اللہ ایک اس امید کے ساتھ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ اللہ ہر ایک کی تکلیف الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا درد الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کا درد یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنا چاہتا ہے۔ کسی کا درد یہ ہوتا ہے کہ وہ قرضے میں ہوتا ہے، کسی کا درد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسے مسئلے میں بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس کو حل ہی نظر نہیں آتا، کوئی بیماری میں جکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے، کوئی فیملی کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے۔ اللہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی پریشانی اور تکلیف الگ الگ ہے۔ اللہ میں بیچ میں سے ہٹتا ہوں، یہ حضرات آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، اللہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں کو اللہ جی آپ سن لیجئے، سچے دل سے رو کر کے 1-2 آنسو بہا کر کے اپنی باتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ کتنوں کے ماں باپ بیچارے ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آج موقع ہے ختم قرآن کے موقع پر کچھ ان کے لیے بھی دعا کر دی۔ آج اگر ہم کسی کو پڑھ کے بخشیں گے نا، کل کو کوئی ہم کو پڑھ کے بخشے گا۔ آج وہ محتاج ہے، کل کو ہم محتاج ہو جائیں۔ پیارے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ ختم قرآن کے موقع پر ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اس سال اور بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ ہمارے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما، برکتوں والی حلال وسیع روزی عطا فرما۔ ہر ایک کی اللہ دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں جی جان سے حصہ لینے کی اور خود اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی اور دین کا کام کرنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہر ایک کی خوبیاں دیکھنے کی اور اپنے عیب دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم